السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب، یوم عاشورہ کے متعلق امت مسلمہ کے لیے کیا پیغام؟ ماشاء اللہ، آج 9 محرم الحرام ہے، کل یوم عاشورہ یعنی 10 محرم ہے۔ اس کے اندر تو پوری امت کے لیے زبردست سبق ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ 10 محرم الحرام کو فضیلت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا جو واقعہ ہے، دردناک واقعہ اور اندوہناک واقعہ کربلا میں جو پیش آیا ہے، اس کی وجہ سے اس دن کو فضیلت ہے یا کوئی اس کا مرتبہ ہے، تو یہ بات 100% غلط ہے۔ بلکہ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے یہ 10 محرم الحرام کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو پھر اس کی فرضیت ختم ہو گئی۔ اب اس کے اندر جس کا دل چاہے وہ رکھ سکتا ہے، تو اگر کوئی نہ رکھے تو گنہگار بھی نہیں ہوگا۔ یعنی کہ سنت ابھی بھی برقرار ہے، مستحب ہے کہ روزہ رکھ لے، اور وہ 9-10 کو یا 10-11 کو۔ البتہ فضیلت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے بھی اس دن میں تھی۔ البتہ اس کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ 10 محرم کو ہو جانا، اس واقعے نے 10 محرم الحرام کو، یوم عاشورہ کو اور 4 چاند لگا دیے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ اب پوری امت مسلمہ کے لیے اس میں کیا پیغام ہے، جیسا کہ آپ سوال کر رہے تھے، تو مختصر اس کا یہ جواب ایک شعر سے میں عرض کروں گا کہ مرد حق باطل سے گھبرا سکتا نہیں، مرد حق باطل سے گھبرا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے سر جھکا سکتا نہیں۔ اس وقت اگر پوری امت مسلمہ کے ہر فرد کے، چاہے وہ مرد ہوں یا خاتون حضرات ہوں، عورتیں ہوں، ان سب کے دماغ اور دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ باطل کے لیے ہمیں لڑنا ہے، چاہے لڑتے لڑتے ہمیں کسی کی جان لینی ہو یا اپنی دے دینی ہو، تو اس کی کوئی پرواہ نہ کرے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح جانشین حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اصلی حسینی کون ہے، یہ سوال ایک ہے، تو جواب یہ ہے کہ اصلی حسینی تو وہ ہیں کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں، پیغمبر کے لیے قرآن میں فرمایا کہ ساری دنیا کے لوگوں، تمہارے لیے لائف اسٹائل کا زبردست نمونہ اور آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انہی کے نقش قدم پہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے چلتے نواسائے رسول، جگر گوشائے بطول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نانا کے دین کو زندہ کیا، اور ان کے دین کے لیے جان کی قربانی تو دے دی، لیکن باطل کے ساتھ کبھی ہاتھ نہیں ملایا۔ آج ہم دعوے بہت کرتے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ پنجابی سمجھتے ہیں کہ مدی ہوم دے ابدا لکھ ڈٹھے، چھیکڑ ہوم دے سبنا دے کوڑڑیا۔ دعوے کرنے والے بہت ہیں، لیکن ان دعووں کے مطابق عمل کر کے دکھانے والے بہت کم ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال، ڈاکٹر اقبال مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا تھا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ لہٰذا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری امت کے لیے پیغام دیا کہ باطل سے کبھی کمپرومائز مت کرنا، حالات جیسے بھی ہوں، حق حق ہے، سچ سچ ہے۔ زیادہ سے زیادہ تمہاری جان جا سکتی ہے، لیکن اگر اچھائی کے لیے جان چلی گئی، مظلومین کی جماعت کی اعانت اور مدد کرتے ہوئے تم نے جان دے دی، تو تم کامیاب ہو۔ آج لوگ پتہ نہیں کن کن چیزوں پہ لڑ رہے ہیں، مٹ رہے ہیں۔ میں آپ کی وساطت سے ساری جہاں تک یہ آواز جائے، سب کو یہ دعوت فکر دیتا ہوں، دعوت سخن دیتا ہوں کہ آپس میں یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مت لڑو۔ لڑنا ہے تو لڑو کفر سے، لڑنا ہے تو لڑو شرک سے، لڑنا ہے تو لڑو باطل سے، پھر مرو تب بھی مزہ ہے، زندہ رہو تب بھی مزہ ہے۔ اب یہ بات ہے، تو لہٰذا یزیدی وہ تو حق کے خلاف تھے، وہ جس حساب سے چل رہے تھے سو چل رہے تھے، لیکن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ جو ساتھی تھے، انہوں نے بھی اس بات کو دل میں بٹھایا کہ حق کا راستہ یہی ہے جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے چل رہے ہیں۔ لہٰذا اس وقت اگر ہم دیکھیں
पूरी दुनिया पे कितने सारे लोग हैं जो मजलूम हैं। हम मुसलमान तो इंसानियत की बात करते हैं, हम तो अल्लाह की पैदा की हुई मखलूक की बात करते हैं, हम धर्म और मजहब की बात नहीं करते। और कुरान ने बहुत सारी जगहों में पैगाम दिया, या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, सारी दुनिया के इंसानों लोगों, धर्म की बात नहीं की। फरमाया कुरान जो है ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास भेजा गया है, इसमें तुम्हारे लिए हिदायत है। हुदल लिल आलमीन, सारी कायनात के इंसानों के लिए हिदायत है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह सारी कायनात के रब हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सारी कायनात के इंसानों के लिए रहमत हैं। तो पैगाम यही है मुख्तसर कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो काम किए, अगर हम वो काम कर रहे हैं तो हम हुसैनी, लेकिन जिन कामों से उन्होंने मना किया है, आप तारीख के औराक पलटें और देखें इस्लाम क्या पैगाम देता है। अगर हम वो काम कह रहे हैं, हमारे चीखने से, चिल्लाने से और जोर जोर से नारे लगाने से हम हक वाले नहीं होंगे। हक वाले तो वही हैं जो वो काम करें जो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने किया। तो यौम आशूरा का पैगाम मुख्तसर सारी कायनात के लिए यही है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तिबा की जाए, और जो कामिल इत्तिबा करने वाला है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वही हुसैनी है। इस वक्त जितना जुल्म हो रहा है, अगर हम जुल्म देख रहे हैं और हम आवाज उठा भी सकते हैं लेकिन नहीं उठा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे सामने मजलूमों को मारा जा रहा है, लेकिन हम अगर चाहें तो उन मजलूमों को बचा सकते हैं, लेकिन हम फिर भी नहीं बचा रहे हैं। इस वक्त अगर कुरान कहता है सूद हराम है, लेकिन हम फिर भी नहीं बच रहे हैं। रिश्वत हराम है, हम फिर भी नहीं बच रहे हैं। कुरान और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से हमें यह पता चल रहा है झूठ गुनाह कबीरा है, हम फिर भी नहीं बच रहे हैं। और इसी तरीके से दुनिया के हालात की वजह से, रस्म और रिवाज की वजह से और किसी के नाराज हो जाने की वजह से अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तरीकों को अगर हम ज़बा करें तो हम हुसैनी हरगिज नहीं हो सकते। हम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की दावत और उनकी शहादत के खिलाफ काम करने वाले हैं। लिहाजा अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सारी कायनात के इंसानों के दिल के अंदर हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का वो दीन का दर्द वो भर दे, और जितने बेहिदायत हैं सबको हिदायत नसीब फरमाए, और जितने ईमान वाले मुसलमान हैं सबको अल्लाह सच्चा पक्का हुसैनी बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे।